انسان اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف جن چیزوں سے رجوع کرتا ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے اس کی تربیت ہوتی ہے، ان میں ایک بڑی چیز ہے خشیت الہی، کہ اس کے دل میں اپنے رب کریم کا ڈر پیدا ہو، وہ اپنے مالک کی ناراضگی سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ لیکن یہ چیز کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ بے شمار لوگ ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، رب کریم کی وحدانیت کے قائل، اللہ کی بندگی کرنے والے، مسلمان ہونے والے، لیکن خشیت الہی سے بظاہر وہ محروم نظر آتے ہیں۔ بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی کہ وہ اپنے رب کریم کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہٹ جائے، اجتناب کرے، کبھی قریب نظر نہ آئے۔ کیسے نصیب ہوگا یہ؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم خشیت پیدا کرتا ہے، اگرچہ شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ حاصل کیا جائے، یقین کامل کے ساتھ حاصل کیا جائے، اور پوری معرفت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اور اس خاص ذوق کو پیدا کیا جائے جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ علم کا رستہ جو ہے یہ خشیت کا رستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا، یہ آیت بتاتی ہے کہ جس کے اندر جتنی رب کی خشیت زیادہ ہوتی ہے اتنا بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو حصول علم کی کوشش کی جائے، ذرائع علم کو اختیار کیا جائے، کتاب و سنت کا علم ہو، باقاعدہ نصاب کے ذریعے، صحبت علماء کے ذریعے، دین کی باتوں کے ذریعے، دینی مجالس کے ذریعے، دینی محافل کے ذریعے، اور اس ارادے کے ساتھ علم حاصل کیا جائے کہ میں جب علم حاصل کروں گا تو میں اپنے رب کریم کی معرفت کی طرف بڑھوں گا، مجھے خشیت الہی نصیب ہوگی، اور میں اپنے اعمال کو سنواروں گا، اپنے اندر میں روحانی اور اخلاقی تبدیلیاں پیدا کروں گا، اور جو میں سیکھوں گا نا اس نیت سے سیکھوں گا کہ پھر میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کا نفاذ کروں گا، صرف لفظ رٹنے کے لیے نہیں، جملے یاد کرنے کے لیے نہیں، کچھ لوگوں پر بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، اپنی معاش کو، مال کو، دولت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، خشیت الہی حاصل کرنے کے لیے حصول علم کا سفر کریں۔ اور ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے مہینوں کے سفر کیے، شیوخ کی بارگاہوں میں حاضریاں دیں، دور دراز علاقوں کے سفر کیے، اور علم کی باتوں کو سیکھا، اور پھر ان کی قلبی کیفیات تھیں، یعنی وہ حدیث پاک پڑھا رہے ہیں تو رو رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت حساب کی بات ہو رہی ہے، عذاب کی بات ہو رہی ہے، برزخ کا، قیامت کا، دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ ان پر طاری ہے چیز، پوری طرح وہ خشیت انہیں نصیب ہے۔ تو علم کا رستہ اختیار کیا جائے، باتوں کو سیکھا جائے، لیکن یاد رکھیے گا کہ بارش تو ہر جگہ پہ برستی ہے، زمین کا زرخیز ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر زمین زرخیز نہ ہو تو وہاں پھل، پودے، درخت اگا نہیں کرتے۔ تو علم کے حصول کے لیے بھی انسان کے دل کا، ذہن کا متقی ہونا، اس کی روح کی اور دل کی زمین کا زرخیز ہونا، یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ پھر جب وہ اس رستے پہ چلتا ہے تو علم سیکھتے سیکھتے بھی اسے درجات نصیب ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم سیکھے پھر اپنے بھائی کو سکھائے۔ صرف مال و دولت کو صدقہ نہ سمجھا جائے، بلکہ افضل صدقہ تو دین کا علم سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخی اور عالم کا ذکر ایک مقام پر اکٹھے فرمایا، اور وہ جو ترتیب ہے الفاظ کی وہ بڑی حسین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو لوگوں پر غبطہ کرو، رشک کرو دو لوگوں پر،
ان کے سوا رشک نہ کرنا۔ ایک فرمایا وہ بندہ جسے اللہ مال عطا کرے وہ صبح بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرے، شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، قابل رشک ہے یہ آدمی، اس قابل ہے کہ اس پر رشک کیا جائے۔ اور دوسرا حضور فرماتے ہیں جسے اللہ دین کا علم عطا کرے، قرآن کا علم عطا کرے، وہ صبح بھی لوگوں کو دین کی بات بتائے، شام بھی پیغام دین دے، یہ قابل رشک لوگ ہیں، ان پر رشک کرو، یہ قابل فخر ہیں، اس لیے کہ اس رستے پر چلے ہیں جو انہیں رب کریم کی راہوں کا مسافر بنائے گا، اللہ کے تقرب کا سبب بنے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں ان میں بھی علم کو شامل فرمایا۔ فرمایا ہر نیکی کا عمل انسان کے مرنے پر منقطع ہو جاتا ہے، 3 چیزوں کا عمل منقطع نہیں ہوتا، ایک صدقہ جاریہ، ایک نیک اولاد، اور وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ علم کے رستے پر چلنا اور علم کے رستوں کو مزین کرنا ایک مومن کی شان ہے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، الحمدللہ اس دور کے اندر بڑی آسانی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ بڑے ذرائع ہیں علم کے۔ ہم جمعۃ المبارک کے دن جاتے ہیں، وہاں ہمیں دین کی باتیں ملتی ہیں، مجالس دینیہ میں جاتے ہیں، وہاں ہمیں خیر کی باتیں ملتی ہیں۔ ابلاغ کے جو دیگر ذرائع ہیں، میڈیا ہے، ان کے ذریعے ہمارے تک دین کی باتیں پہنچتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ صحیح باتیں جو ہم تک پہنچے ہم نہ بڑے ذوق سے انہیں یاد کریں، اور پھر ان باتوں کو یاد کر کے اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ کریں، اور پھر ہم کوشش کریں کہ وہ جو علم ہمارے پاس آیا ہے نا اس کا ہم آگے فروغ بھی کریں۔ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے والی بات ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو رونق سے دوبالا کر دے جس نے ہماری کسی حدیث کو یاد کیا، یاد رکھا اور پھر آگے پہنچا دیا۔ کتنا راضی ہیں نبی پاک اس شخص سے۔ حضور اس کے لیے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا، بارونق رکھنا، اس پر اپنی رحمت فرمانا جو ہماری باتیں سنتا ہے اور پھر آگے ان کا ابلاغ کر، بڑے غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ